علیہ السلام. مولانا قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ دنیا کتنی پرانی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ کتنی پرانی ہے، نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. ہم جانتے ہیں صرف آدم علیہ السلام سے لے کے وہ تو انسانوں کے آنے کا انسانوں کا آنا ہے، وہ تو تقریباً لگ بھگ 10,000 سال سے زیادہ ہے. 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. باقی دنیا کب سے ہے یہ تو اللہ کا کرے. ہم سے پہلے جنات تھے، پتہ نہیں جنات سے پہلے کون تھے، اس سے پہلے کون تھے، اور زمین آسمان کب بنے ہیں اس کی کوئی ڈیٹ نہیں، کوئی سال نہیں. نوح علیہ السلام کے نام سے یہ سورت ہے. کچھ صورتیں انبیاء کے نام سے، سورہ ہود علیہ السلام، سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یونس علیہ السلام، سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے. اس طرح یہ نوح علیہ السلام کے نام سے ہے. لیکن باقی صورتوں میں اور واقعات بھی ہیں، اور ان نبیوں کا بھی کچھ تھوڑا سا ذکر ہے جن کے نام سے. 2 صورتیں ایسی ہیں جو اول سے آخر تک انہی کے ذکر سے ہیں جن کے نام سے صورت ہے. ایک سورہ یوسف ہے جس میں سارا انہی کا واقعہ ہے، صرف بالکل آخر رکوع ہے اس میں کچھ اور باتیں ہیں، باقی 11 رکوع سارے ان کے بات ہیں. اور یہ مختصر ہے 2 رکوعوں پر، اس میں بھی سارا نوح علیہ السلام کے ذکر ہے، کسی اور پیغمبر کا ذکر یا اور کوئی مسئلہ نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں. آپ کو بتا دیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. صاحب شریعت، جن کو ایک قانون اور ضابطۂ زندگی دے کر بھیجا تھا. ان سے پہلے 3 پیغمبر اور گزرے ہیں. ان سے پہلے ادریس علیہ السلام، ان سے پہلے شیس علیہ السلام، ان سے پہلے آدم علیہ السلام. تو ان کے زمانے میں کوئی دستور حیات نہیں تھا، کوئی شریعت مستقل نہیں تھی، کیونکہ نئے نئے انسان دنیا میں آئے تھے. تو ان کو جو صحیفے دیے گئے، جو کتابیں دی گئیں، جو تعلیمات تھیں، وہ دنیا کو آباد کرنے کے سلسلے میں تھیں کہ دنیا میں کیسے آباد کیا جائے، گھر کیسے بنائے جائیں، یہ رہن سہن کا سامان کیسا بنایا جائے، کپڑا کیسا بنایا جائے، اس طریقے سے. تو عبادات بہت مختصر تھی، لیٹے اللہ کا نام لے لیا، بیٹھے اللہ کا نام لے لیا، بس. زیادہ تر دنیا کی آبادی کی تعلیمات انہوں نے دی، اس لیے کہ عقیدے تو سب لوگوں کے ٹھیک تھے، کوئی کافر مشرک تو تھا نہیں. چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے تھے، توبہ کر لیتے تھے بس. ان کے زمانے میں کفر شرک نہیں تھا. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، پھر شیس علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، پھر ادریس علیہ السلام ان کی نسل سے تیسری چوتھی پشت میں آتے ہیں. تو ان کے بارے میں تو اتنا بھی ہے کہ کئی چیزیں، آلات استعمال کے ان سے ایجاد ہوئے، جیسے کہ سوئی جو ہے سلائی کرنے کی، کپڑا سلائی کی سوئی، مشین اس طرح کی، جیسے ہل چلانے کی آلات، یہ برتنوں، مختلف قسم کے برتن وغیرہ. تو یہ ان حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے ہر انسانی ضرورت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ایجاد کرایا. پھر آگے لوگوں نے اس کو ترقی دے کر اس کی شکل مختلف بنا. تو مطلب کہ وہاں کوئی خاص شریعت نہیں تھی، بس یہ کہ مختصر سی عبادت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور باقی دنیا کو آباد کرنے کے طریقے. سب سے پہلے جن کو شریعت ملی، قانون ملا، دستور ملا، وہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ یہ اس دور میں آئے کہ جب دنیا میں ایمان کے ساتھ کفر شروع ہو، شرک شروع ہو. تو ان سے پہلے جو وقت گزرا تھا شیس علیہ السلام اور ان کے درمیان کا، تو اس میں ان کے جو جانشین تھے، نیک لوگ تھے، وہی تبلیغ کرتے تھے، وہی کافی چل رہی تھی. تو 5 بزرگ شخصیات ان سے پہلے ایسی گزری جو نبی نہیں تھے، ولی تھے، اور وہی لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ بڑے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. ہوتے ہوتے وہ بھی ایک ایک کر کے چلے گئے. تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے، اب ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہوگا بڑے. تو شیطان نے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو کہا کہ فکر کیوں کرتے ہو،
اپنی عبادت خانوں میں مسجدوں میں رکھ لو تو ان کو دیکھ دیکھ کے تمہیں تسلی ہوگی اور ان کا بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کرو، ان کو دیکھ کے تسلی ہوگی۔ تو کسی کو تسلی کا بڑا کر دے کے انہوں نے مورتیاں ابلیس نے۔ پھر اگلی نسل آئی جس کو کہا صرف تسلی سے کیا ہوتا ہے، چون پی لیا کرو، محبت ہے تو چون بھی پی لیا کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ایک سجدہ ان کو بھی کر لو، پھر آگے تھوڑا سا اور بڑھا، ان کو ہی مناؤ، تم کہاں خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ بس لوگ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے پھر نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو شرک تھا ان کے زمانے میں بھی، ان سے پہلے ان کے والد جو نمک یا ملک ان کا نام تھا، وہ لوگوں کو وہ بھی رائے راست بتا، نبی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی پھر نہیں چلتی تھی، کیونکہ لوگ جب گمراہ ہو گئے پھر تو نوح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے کو شریعت دی اور ان نے تبلیغ شروع کی۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، جیسے کہ قاعدہ یہ ہے کہ 40 سال ہوتے ہیں تو اللہ نبی بناتے ہیں۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن ڈیوٹی ان کی 40 سال سے شروع ہوتی ہے، اور پھر 950 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں۔ 950 سال، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال 50 سال نکال کر یہ تبلیغ کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے میں لگ بھگ کوئی 70 لوگ ہوئی مسلمان، باقی کوئی مسلمان نہیں، اتنے پکے تھے کفر جو، اور یہ پہلے نبی ہیں کہ کفر کے سے ان کے اس امت کو عذاب ملا، طوفان آیا اور سب ڈوب گئے۔ اس سے پہلے ان کے کفر ہی نہیں تھا، عذاب بھی نہیں آیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد جب طوفان تھما تو بھی نوح علیہ السلام 60 سال زندہ رہے، 60 سال، تو یوں 10.5 یعنی 1000 سال اور 50 سال کی پوری عمر بنتی ہے۔ تو ان کی عمر سب سے زیادہ لمبی، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی لمبی، ان کی 1000 سال تھی، لیکن انہوں نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بیٹے نبی کو دے دی تھی، تو وہ پھر کم ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ان کی سب سے زیادہ اور زیادہ زمانہ بھی ان تبلیغ کا گزرا، سب سے زیادہ ان پر کوئی صحیح کوئی کتابیں ہوں گی، ظاہر بات ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے صحیفے تھے، شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس تھے، تو ان کے پاس بھی ہو گئے، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس 30 صحیفے تھے، ان چھوٹی بکس، اور ان کے پاس ان کے شیس علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں 50، ادریس علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ 30، تو باقی انبیاء کرام کے پاس کتنے تھے؟ آدم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس 10، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات کے ساتھ کچھ صحیفے ملے تھے، لیکن ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہوں گے بات، کیونکہ جتنے رسول آئے تھے وہ سارے شریعت تھے، تو رسول تو 313 یا 315 ہیں جن کی مستقل شریعت تھی، باقی سارے نبی تھے، اور نبی کے پاس صحیفے تو ہو سکتے ہیں لیکن نئی شریعت نہیں ہوتی، وہی آتی ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے درمیان کہ ان کے پاس کیا تھا۔ خیر، یہ سورہ نوح، اس میں ان کی تبلیغ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آ کر 950 سال امت کو کس طرح تبلیغ کی، ان کی تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد لوگوں نے بالکل نہیں مانا، تو اب اگلے رکوع میں بالکل آخری آیت میں پھر ان کے لیے ان کی جو دعا تھی کہ یا اللہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جیسے آپ نے وہی کر کے بتایا کہ ان میں کوئی مسلمان بھی ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ان کا ایک گھر بھی مت چھوڑیے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ ان کی پر عذاب آیا، طوفان نوح کا جو عذاب آیا ہے، تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی،
بجز ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے ان کے ساتھ ساری دنیا، ساری زمین، سب پہ ایک طوفان آیا۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے، بائبل میں تورات میں، کہ اتنا پانی آیا کہ جو سب سے بلند ترین دنیا میں پہاڑ کی چوٹی ہے اس سے بھی 10 گز اوپر تک گیا۔ 10 گز بلند ترین چوٹی سے اوپر تک، مطلب کہ نیچے کچھ، اوپر آسمان نیچے پانی۔ اور قرآن حکیم میں یہ بھی نہیں ہے کہ کتنا عرصہ تک یہ طوفان رہا، لیکن تورات میں ہے کہ 6 مہینے تک یہ رہا، یعنی 6 مہینے ان کی کشتی چلتی رہی اوپر۔ اس کے بعد طوفان تھما، پانی جذب ہوا کچھ پہاڑ میں اور اوپر والا بند ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا جانتا ہے، کوئی نہیں رہا اس میں۔ یہ تاریخی بات ہے، نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، اللہ جانتا سچ ہے جھوٹ ہے، کہ ایک آدمی بڑا لمبا تڑنگا تھا اس زمانے میں، بہت لمبا، اوج بن اونق کہتے ہیں اس کا نام، اوج اونق کا بیٹا، وہ کھڑا رہا، وہ نہیں ڈوبا، اس لیے وہ لمبا تھا، بولتے تھے وہ تو پہاڑوں سے بھی لمبا تھا۔ اللہ کہتے ہیں لمبے لوگ تو بات تھے قوم عاد کے بھی، لیکن اتنے لمبے نہیں جو پہاڑوں سے بھی اوپر چلے جائیں۔ یعنی قوم عاد کا لمبے سے لمبے آدمی جو ہے نا وہ 120 ہاتھ ہوتے تھے، 120 ہاتھ۔ تو اس کے بارے میں وہ تاریخی واقعہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اس کو لمبائی دی ہو، اور یہ کہ آئندہ آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے پانی کتنا آیا تھا، اس کو بتانے کے لیے اس کو مخیر العقول طریقے سے، معجزانہ طریقے سے اس کو رکھا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو وہ ایک آدمی ہے، اس کے چونکہ سر بھی بہت لمبا تھا، ہاتھ بھی بہت لمبے تھے، تو وہ کھڑا ہی رہا پانی میں، ڈوبا نہیں۔ یعنی وہ کوئی منظر دکھانے کے لیے شاید کہہ رہا ہوں، تاریخی واقعہ کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ جو مفسرین میں سے معالم التنزیل تفسیر نے لکھا ہے، مفسر نے، کہ نوح علیہ السلام نے کہا، سب اپنے مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، جب وقت طوفان کا آئے گا تو اس میں آ کر سوار ہو۔ تو ایک خاتون تھی بوڑھی، جو کسی جھوپڑے میں رہتی تھی آبادی سے دور، اور وہ ان کو ایمان لائی تھی۔ تو اس نے بھی ان کو کہا تھا کہ دیکھیے میں الگ تنہا رہتی ہوں، میرے پاس کوئی ہے نہیں، تو جب طوفان آنے لگے تو مجھے خبردار کرنا اور مجھے ساتھ لے کے جانا۔ وہ بیٹھی ہوئی۔ اب عین وقت کہتے ہیں کہ سب کو باخبر کیا اور بٹھایا، لیکن اس کو بھول گئے، وہ بوڑھی خاتون کو بھول گئے، اس کو بھی بٹھانا تھا، یاد نہیں رہا۔ اتنے میں طوفان آ گیا اور پانی چڑھ گیا۔ پانی چڑھ گیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا نوح علیہ السلام کو کہ وہ ہماری مسلمان بہن تھی، اس نے کہا بھی تھا لیکن ہمیں یاد نہیں رہا، افسوس ہے کہ وہ پانی کا شکار ہوئے۔ جب واپس کشتی نیچے اتری کہتے ہیں اور زمین پہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ باقی تو کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی چیز بھی نہیں رہی، سب کچھ بہہ گیا پانی۔ تو کہا اس جگہ کو دیکھ تو لو جہاں وہ بوڑھی خاتون ہماری رہ گئی تھی۔ کہتے آدمی بیٹھے دیکھا تو بوڑھی بیٹھی بھی ہے، چھوپڑا بھی اسی چھوپڑا اسی طرح ہے، اور وہ آرام اور سکون سے بیٹھی ہوئی ہے جس طرح زندگی گزار رہی۔ آتے ہی اس آدمی کو ایسا کہا طوفان آنے والا ہے، مجھے لینے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی بندی، طوفان تو آ کے چلا بھی گیا، تو کس طریقے سے سلامت بیٹھی ہوئی؟ کدھر آیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، ایک قطرہ پانی کا نہ زمین سے آیا نہ آسمان سے آیا، جو کہ تو بیٹھی ہوئی۔ یہ واقعہ معالم التنزیل مفسر نے لکھا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو رکھے رکھے، اللہ جس کو رکھے سمندر بھی رکھ سکتا ہے، طوفان بھی رکھ سکتا ہے۔ تو خیر یہ واقعہ تو عقل میں بھی آتا ہے، لیکن وہ اوج والا تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ بہتر کرتا ہے۔ تو اس صورت میں
مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کے طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے، کس حوصلے سے، کس جذبے سے انہوں نے تبلیغ کی۔ تو 5 طریقے ان کے انہیں تبلیغ کے آزمائے امت پر اور طویل ترین عرصے تک، لیکن بدنصیب قوم نے قبول نہیں کیا ان کو، اور ہر طرح سے ستایا بھی، اور طویل زمانے تک ستایا کو، تھوڑا وقت بھی نہیں، طویل زمان 950 سال سمجھاتے رہے، جسمانی طور پہ بھی ان کو سخت تکلیفیں پہنچائیں، اتنا مارتے تھے ان کو کہ وہ سمجھتے ہیں چند لمحوں کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، لپیٹ لپاٹ کے چلے جاتے تھے، اللہ ان کو ٹھیک کرتا۔ زبانی لان تان گالیاں جس طریقے سے بھی دوسری امتیں، ایسے ہی ان کے ساتھ روحانی، جسمانی، مالی، ہر لحاظ سے ان کو ستایا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور طویل زمان تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس وقت تک قوم کے لیے بد دعا بھی نہیں کی جب تک کہ اللہ نے ان کو بتایا نہیں کہ اب آئندہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ اس توقع پر تبلیغ کرتے تھے کہ شاید یہ نسل نہیں تو اگلی نسل سے کوئی ہو جائے گا، اگلی سے ہو جائے گا۔ تو کئی نسلیں گزری، لیکن جانے والے کہتے تھے یہ پاگل ہے، بوڑھا آدمی ہے، سٹھیا گیا ہے، اس کی بات نہیں سننا، یہ وصیت کر کے جاتے تھے مرنے والے۔ تو وہ نسل اٹھ کے ہوئی ان کے ساتھ۔ تو بابا تبلیغ کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، ہاں تبلیغ کا جو سلسلہ ہے ہاں سر، کافروں کو تبلیغ پہلے تو کفر تھا ہی نہیں، نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ پہلے تو نصیحت ہوتی تھی سر، اچھی باتیں بتا دیں، تو کفر کا مقابلہ ان سے شروع، شرک کا مقابلہ ان سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف۔ قوم اس لیے کہ یعنی وہ اسی برادری کے تھے، اسی قوم سے تھے، برادری۔ اور نوح ان کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ نوح جو ہے، نوح نوحہ سے ہے، نوحہ کا معنی رونے والا، تو بہت روتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، تو یہ لقب پڑ گیا ان کا نوح، ورنہ نام ان کا یا عبد الغفار تھا اور یا شاکر تھا، یہ 2 ناموں میں سے کوئی نام تھا، شاکر یا عبد الغفار۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے، بہت شکر گزار، اللہ کا بہت شکر کرنے والے۔ تو ہم نے بھیجا نوح پیغمبر کو الی قوم، کی قوم کی طرف۔ کیوں بھیجا؟ انذر قومک، اس لیے کہ اے نوح آپ ڈرائیں اپنی قوم کو، انذر ڈرائیں اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے، تکلیف دہ عذاب آئے، ان کو ڈرا دیں کہ جس رستے پہ وہ جا رہے ہیں، جو روش انہوں نے اختیار کی ہے، اس کا نتیجہ عذاب علیم ہوگا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ انبیاء کرام کی مشترکہ صفات میں بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے۔ ہر نبی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ہم نے جتنے رسول بھیجے مبشرین و منذرین، مان جائیں تو خوشخبری سناؤ اللہ کی رحمت کی، جنت کی، نہ مانے تو اس کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو ہر نبی منذر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ اور یہاں پہلے کہا کہ ان کو ڈرائیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو خوشخبری سنائیں، اس لیے کہ ساری قوم بگڑی ہوئی تھی، تو بگڑے ہوئے کو پہلے ڈرانا ہوتا ہے کہ راہ راست پہ، پہلے خوشخبری کیا سنائیں گے؟ مانے گے تو سنانا ہے، تو ان کو ڈرائے عذاب سے۔ نبی کریم علیہ السلام پر بھی جو وحی آئی پہلے، ان کو بھی کہا تھا قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر پیغمبر اٹھ اور ڈرا ان کو، اس لیے کہ سب لوگ بگڑے ہوئے تھے، تو اس لیے ڈرانا پہلے ذکر کیا، ورنہ جو مان جائے تو ان کے لیے مبشر بشیر جنت کی بشارت سے۔ تو انذر قومک، آپ ڈرائے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب علیم آئے۔ اب انہوں نے کام شروع کیا
تو فرمایا یا قوم، اے میری برادری، اے میری قوم. کس پیار سے انبیاء کرام خطاب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا اے کافروں، اے مشرکوں، اے فلانوں، کیونکہ ایسے الفاظ کے تو بگڑے ہوئے اور زیادہ بگڑے جائیں. اچھا ایسے تو پیار سے اے میری برادری، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، بالکل واضح کھلا ہوا، کھل کر ڈراتا ہوں. خطرے کی بات ہے، کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، تمہیں کھل کر ڈراتا ہوں، خطرے کی بات ہے. اس لیے انعبد اللہ، دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے، کیونکہ وہ توحید کے منکر تھے، مشرک تھے. انعبد اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک. اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی لفظ قرآن میں آیا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑے مفسر قرآن تھے صحابہ میں، وہ اس کا معنی کرتے تھے وحد اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو. اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ کو ایک مانو. واتقوہ، اور اسی سے ڈرو بھی، اسی سے ڈرو بھی. وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو، میری بات مانو. تو نبی کی بات مانی جاتی ہے، ڈر اللہ کا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. یہ سیدھا رستہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تین کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ. اب تک جتنے گناہ تم نے کیے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے اگر ابھی سے اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا اور اس سے ڈر کیا، میری بات مانی، اطاعت کی. میری بات یعنی میں شریعت لے کر آیا ہوں، میری بات کا مطلب ہے میری شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو، تو بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے گا ایک مقررہ وقت تک. جتنا تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھنا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں اتنا رکھے گا، مؤخر کرے گا. مطلب ہے کہ تمہیں جلدی سزا نہیں دے گا. پھر کہتے ہیں اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اس میں پھر ڈھیل اور مول نہیں ہوتی. تو یہاں نوح علیہ السلام دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک یہ کہ اگر سیدھے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا دنیا میں، اور دوسری بات فرمائی کہ مقررہ وقت آ گیا تو مہلت نہیں ملتی پھر. تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ تقدیر دو ہے، تقدیر دو ہے. ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم وہ ہے جو قطعی اور یقینی اور جس میں آگے پیچھے نہیں ہونا، طے شدہ ہے. اور تقدیر معلق یہ ہے کہ وہ کسی شرط کے ساتھ اللہ نے اس کو معلق کیا ہے کہ یہ شرط اگر پائی گئی تو ایسا ہوگا، نہ پائی گئی تو ایسا ہوگا. لیکن وہ ایسا ہوگا یا ایسا نہ ہوگا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اصل تقدیر تو تقدیر مبرم ہی ہے، لیکن کچھ اعمال کے ساتھ، کچھ دعاؤں کے ساتھ، کچھ اس سے معلق بھی ہوتی ہے کہ اس شخص نے فلاں دعا کی، فلاں عبادت کی، اس کو اتنا چانس ملے گا، نہ کی تو پھر اتنا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کو پتہ نہیں یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اصل تقدیر مبرم ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہے. تو یہاں معلق اور مبرم دونوں کا ذکر کرتی ہے کہ اگر تم صحیح رستے پہ آ گئے تو اللہ ایک وقت تک تمہیں مہلت دے گا، اتنی عمر تمہاری ہوگی. اور اگر مطلب کہ بات نہ مانی تو اس سے پہلے تمہیں ختم کر دے گا. لیکن یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو اصل ہوگا کیا وہ نہیں
کہ انہوں نے نہیں ماننا، پھر ان کی پر طوفان لانا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر ٹلتی ہے۔ کہتے ہیں وہ دعا سے تقدیر ٹلنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر دعا مانگے گا تو اتنا ہوگا، نہیں مانگے تو اتنا ہوگا، لیکن یہ پتہ ہے کہ دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ تو اصل تقدیر وہی مبرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کو چانس تو دیا نا کہ اگر تم سیدھے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت تک مہلت دے گا، نہیں ہوئے تو پھر تمہیں جلدی سزا دے گا۔ لیکن وہ جلدی سزا جو ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو جلدی ملے گی یا دیر سے ملے گی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو بات یہی ہے۔ یہ قوم سے کہا اور کہتے رہے اور برس تک کہتے رہے، لیکن قوم ٹس سے بس نہیں ہوئی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ڈیوٹی کس طرح، میں نے ڈیوٹی کیسے ادا کی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات میں بھی دن میں بھی، رات میں بھی دن میں بھی ان کو دعوت دی، دن رات ان کے پیچھے لگا رہا، دن رات۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن نہیں زیادہ کیا ان کو میری پکار نے، میری دعوت نے، مگر بھاگنے ہی میں۔ جتنا میں ان کے پیچھے جاتا دعوت دیتا اتنے یہ مجھ سے بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ میں کہتا تھا دن کو چلو دن دہاڑے روشنی میں ان کو بات کروں تو نہیں سنتے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھجکتے ہوں، چلو رات کے اندھیرے میں الگ الگ ان کو سمجھاؤں، لیکن رات کے اندھیرے میں جاتا تو یہ مجھ سے بھاگتے تھے۔ یعنی کچھ تنہائی میں سن لیتے ہیں، مجمع میں ہی نہیں سننا چاہتے، کچھ یہ کہ وہ مجمع کو دیکھ کر مان جاتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے ہیں، لیکن ان پہ تو نہ مجمع کا اثر ہے، نہ تنہائی کا اثر ہے، نہ دن کا اثر ہوا، نہ رات کا اثر ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، دن میں رات میں جب بھی دعوت دی، اور دعوت ان کے فائدے کے لیے دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں، ان کے بھلے کے لیے دعوت دی کہ وہ اگر میری بات مان لیں تو آپ ان کو بخش دیں گے۔ تو جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، بخش دیں، ان کا رویہ یہ تھا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی، انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی، اور اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے بھی لپیٹ لیے، اپنے بھی کپڑے، یعنی میری شکل دیکھنے بھی گوارا نہیں کی، میری آواز سننی بھی گوارا نہیں کی۔ اور واستغشوا ثیاب کا ہی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف انگلیاں ہی نہیں بلکہ کپڑا بھی ٹھونسا نیچے تھا کہ بالکل آواز کان میں نہ جائے، اور اوپر سے انگلی سے دبایا تھا کہ بالکل آواز کان میں نہ جائے، اور یا یہ کہ شکل بھی نہ نظر آئے، تو کہیں نظر آیا تو کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے اپنے کفر و شرک پہ اصرار کیا، یعنی مسلسل اپنا کفر اور شرک کرتے رہے، اس سے ذرا بھی باز نہیں آئے، ذرا بھی، اور انہوں نے استکبر استکبارا، بہت بڑا غرور و تکبر دکھایا، بہت بڑا، ذرا بھی نہیں جھکے، ذرا بھی بات کی طرف کان نہیں رکھا۔ تو اس قسم کی یہ یعنی مخلوق ہے کہ میں نے ہر گر آزمایا اور انہوں نے بالکل میری بات سننا گوارا نہیں کی اور بہت زیادہ تکبر کیا۔ تو تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو حق بات قبول کرنے سے انسان کو روکتی ہے، تکبر۔ یعنی روحانی بیماریوں میں اس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں
جان بوجھ کے آدمی انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ کیا ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ آدم کو یہ عروج کس نے دیا ہے؟ تکبر، میں کیوں سجدہ کروں کہ میں اس سے اچھا ہوں؟ تو کون سا اچھا ہے؟ خالق تیرا بھی وہی ہے مال اور ان کا بھی وہ ہے خالق جس کو مقابلے، لیکن نہیں، تکبر۔ فرعون کو کس نے تکبر نے جانتا تھا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور یہ جو دکھا رہا ہے یہ معجزہ ہے، یہ سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، لیکن تکبر سے یہ جادو ہے۔ جادو میں ہار بھی گئے جادوگر، وہ مان گئے، یہ پھر بھی نہیں مانا، اس لیے کہ تکبر ہے کہ میں نے اس کو مانا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، اور میں تو پھر میں ہوں، تو یہ میں انسان کو خراب کر دیا۔ ابو جہل جانتا نہیں تھا، باقی سب مکار جانتے نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، لیکن نہیں مانا، اس لیے کہ تکبر ہے کہ چودھری پھر میں تو نہیں رہوں گا، لوگ میرے پیچھے تو نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے غرور و تکبر، یہ صرف اللہ کا منصب ہے۔ غرور و تکبر تیری چیز ہے، غرور و تکبر فقط عاجزی میری چیز ہے، اور میں غرور کروں گا تو پھر یہ تو اللہ کو برداشت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی تکبر یہ میری چادر ہے اوڑھنے کی، عظمت یہ میرا تہبند ہے، یہ دو چیزیں میرا لباس ہے۔ جس نے مجھ سے چھینا جھپٹی کی ان کو لینے کی، الٹا اوندا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اوندا کر کے۔ تو آج یہ چیزیں ہیں، اسی لیے آپ اس کی کیوں سنوں؟ بھائی بات کام کی ہے تو اس کی بھی سن لینا، اس کی کیوں سنوں؟ یہ بھی غرور ہے، نہیں سننا چاہتا۔ لیکن جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں وہی کمال کو لے لیتے، انسان کی چیز ہے یہ عاجزی۔ تو انہوں نے تکبر کیا، استکبار، بہت بڑا تکبر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، ایک تو دن رات میں نے، دن میں بھی رات، پھر میں نے ان کو علی اعلان کھلے عام دعوت دی، جہارا میں کھلے عام، پبلک میں۔ ثم انی اعلنت لهم اسررت المسرارا، اس میں بھی نہیں مانے، پھر میں نے علی اعلان ان کو دعوت دی، اور اس میں بھی نہیں مانا، وہ اسررت لهم اسرارا، پھر چپ کے میں نے ان کو دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کر، چاہیے اس کو دے کے زمانے کو ویسے سن لیں۔ تو جتنے گر تھے، یعنی اوقات کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، وہ سب اس قوم پہ میں نے آزمائے، لیکن کوئی بھی ان میں سیدھے راستے پہ نہیں گیا۔ میں نے ان کو ہر دفعہ یہ سمجھایا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو، تم بندے ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم جیسے بھی ہو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ۔ غفار، غفور اور غفار یہ مبالغے کے ذریعے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور غافر بھی ہے، کہ غافر تو بخشنے والا ہے۔ مولانا یہ آپ کہہ تو لوگوں کو شاید سب بابو سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بریک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ مولانا